شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پھر جب حج کے تمام ارکان پورے کر چکو تو منہا میں خدا کو یاد کرو جس طرح اپنے باپ دادا کو یاد کیا کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں جو خدا سے التجا کرتے ہیں کہ اے پروردگار، ہم کو جو دنیا ہے دنیا ہی میں عنایت کر۔ ایسے لوگوں کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں۔ سبحان اللہ۔ پیارے مسلمانوں، قرآن پاک کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ جو لوگ صرف دنیا ہی مانگتے ہیں اور دن رات دنیا کے پیچھے ہی بھاگتے ہیں تو ان کا آخرت میں کوئی ٹھکانہ نہیں، نہ ہی ان کو کچھ آخرت میں حصہ ملے گا۔ تو پیارے مسلمانوں، ہمیں بھی غور کرنا چاہیے۔ ہم کلمہ تو پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد جو ہے ہم نماز بھی نہیں پڑھتے، اور اللہ کے حکم جتنے ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے حکم ہیں ان سب سے جو ہے دور ہو جاتے ہیں، شیطان کے رستے پر چلتے ہیں اور دنیا مانگتے ہیں۔ تو پیارے مسلمانوں، دنیا تو بالکل عارضی ہے، یہ اس نے ختم ہو جانا ہے، ہم نے بھی ختم ہو جانا ہے۔ ہمارا جو مال و دولت ہے، اولاد ہے، سب شان و شوکت جو ہے وہ مٹی میں مل جائے گی۔ تو ہم اس بارے میں کیوں نہیں سوچتے کہ ہمیں جو ہے آخرت کی زیادہ فکر کرنی چاہیے۔ پیارے مسلمانوں، آخرت تو ہمیشہ رہے گی۔ آج ذرا دل میں بیٹھ کر سوچیں اور عمل کرنا شروع کریں، سچی توبہ کریں کہ آج کے بعد جو ہے آپ کوئی گناہ نہیں کریں گے ہم، اور جو ہے نماز جو ہے وہ باجماعت پڑھیں گے۔ عورتیں ہیں تو وہ گھروں میں پڑھیں، تو انشاءاللہ یہی ہمارے فائدے کی بات ہے۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں شیطان کے کہنے پر آ کر ٹی وی ڈرامے، فلمیں، گانے اور جتنے بھی کام ہیں، جھوٹ، بس اللہ معاف کرے، جتنے بھی یعنی کہ جو برائی والے کام ہیں وہ کرتے ہیں، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم نے قبر میں جانا ہے۔ پھر ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ پیارے مسلمانوں، یہی موقع ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے، صحت دی ہے، تو نماز پڑھ لیں۔ بزرگی میں نماز میں سجدہ بھی نصیب نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔